السلام علیکم۔ اس چینل پہ آپ آئے ہیں، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس چینل کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ کہ ہم ایک اچھی اور بہتر زندگی بنانے کے طریقے سیکھیں۔ یقیناً آپ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ بہتری کا راستہ جو ہوتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم ایک با کردار شخص کیسے بنیں۔ با کردار اشخاص کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس لمحے آپ پاز کا بٹن دبائیں، کاغذ قلم لے کے آئیں، اس تصویر کو اپنے پاس بنائیں، اور پھر میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ خوش آمدید، آپ آ گئے۔ تصویر آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور دو لائنیں ہیں، ایک یوں جا رہی ہے اور ایک یوں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر اور نیچے والی جو لائن ہے، شمال جنوب والی جو لائن ہے، وہ ہے قول اور فعل۔ جو میں کہتا ہوں میں کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ میں کہتا ہوں۔ یہ کردار کا بہت اہم ستون ہے۔ جب ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد لاتے ہیں تو ہمارے کردار میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، یہ والی لائن جو ہے، ہاریزونٹل لائن جس کو کہتے ہیں، اس میں امانت اور صداقت، ایک سمت میں امانت ہے، دوسری طرف صداقت ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ دل کی بات کرتا ہے، آپ کو اعتماد میں لے کے بتاتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اس بات کا چرچا کریں، وہ تو چاہے گا کہ آپ راز کی پاسداری کریں۔ تو اگر آپ خدا نخواستہ امانت میں خیانت کریں گے تو آپ خائن کہلائیں گے اور کردار میں آنچ آئے گی۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ پیسے چھوڑ جائیں گے کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے لوٹا دینا، تو وہ بھی ایک امانت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں امانت دار بننا ہے۔ اگر ہم امانت دار ہوں گے تو ہمارے کردار میں طاقت آئے گی، مضبوطی آئے گی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں صداقت، جو دوسری طرف آتی ہے بات، تو یہ ہے قول، فعل، امانت اور صداقت۔ صداقت کیا ہے؟ سچائی۔ دیکھیں، آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے، اور جب ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں تو جو دل میں ہے وہ ہم زبان پہ لا کے اظہار کرتے ہیں۔ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح بھی ہوں، وہ تو صرف آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو اگر اب آپ ان چاروں الفاظ کو سوچیں، ان پہ غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں خود آگاہی کے سفر میں کہ کیا میں صداقت میں پورا اترتا ہوں، کیا میں امانت میں پورا اترتا ہوں، کیا میرا قول اور فعل ایک ہے؟ یہ پوچھنا لازمی ہے، اس لیے کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے کردار میں ایک بہت بڑا شگاف آئے گا اور آپ قابل اعتماد نہیں ہوں گے، اور اچھی زندگی بنانے کے جو مقصد ہے وہ پورا کرنے میں دشواری محسوس کریں گے۔ اب یقیناً آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات تو ہے بڑی اچھی، لیکن عملاً اس کو نافذ کرنا بہت دشوار ہے۔ تبھی تو میں نے یہ چینل شروع کیا ہے، تاکہ اس قسم کی گفتگو جب ہم کریں گے، دشوار ضرور ہوگی لیکن ایک بہتر زندگی کو بنانے میں آپ کے کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت یہ تھی کہ آپ امین بھی تھے، آپ صادق بھی تھے، اور آپ نے جو کہا وہ کیا اور جو کیا وہ کہا۔ تو امانت اور صداقت، قول اور فعل ان کا ایک تھا۔ اور یہ جو مرکز ہے، اگر آپ دیکھیں، یہ جہاں لائنیں ملتی ہیں، یہ ہے ایمان۔ تو جب ہم آغاز اپنی زندگی کا ان چار اصولوں کو نافذ کر کے کریں گے تو ہم نے ایک ایسی ٹھوس بنیاد ڈالی ہوگی کہ ہم آگے چلتے ہوئے ایک بہتر زندگی کا آغاز صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ لیا۔ غور کرنے پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا مجبور کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں
اور جو گھنٹی ہے اس کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں. تھینک یو.